حضرت حلیمہ کے گھر حضور کا پہلا دن۔ جب دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائیں تو معجزات شروع ہو گئے۔ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تمام یہودی یہ سب دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئی۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں روایت تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و کرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لعل کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو نہایت ہی غریب خاتون تھیں اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں معجزن ہو گیا۔ لہٰذا حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کیا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر جہاں چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل ہی نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتے
اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر حضرت حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کے نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا، لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا، جہاں حضرت ایمن جو آپ کی والد ماجد کی باندی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ ایمن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے لے لی۔ حضرت عبدالمطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ حضرت عبدالمطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا حضرت عبدالمطلب کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبدالمطلب موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں، مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر اللہ نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دیں۔ بہرحال اب حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ حضرت ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا تھا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے، سورج ڈلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ حضرت ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پرواؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا
کہ یہ وہی موعود ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ حضرت ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو، ورنہ شام لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کوئی بیہودہ بات کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھیں۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا، کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھیں اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو، ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن کر بہت گھبرا گئیں۔ تب ہی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے، اے حلیمہ، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، اے حلیمہ، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔